اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، بہت اہم جو جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا جس پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے اب سے کچھ لمحات پہلے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں بلانے کے لیے بہت شکریہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اجلاس میں شریک تمام رہنماؤں کو انہوں نے کہا کہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ خوشی کا کچھ انہوں نے اظہار کیا، ملے جلے تاثرات تھے۔ پھر انہوں نے کچھ امریکہ کے بارے میں بتایا کہ امریکہ دنیا میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرے گا، پھر دنیا کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، یہ بات بھی انہوں نے بتائی۔ سرمایہ کاری کے حوالے سے انہوں نے بہت بات کی، ٹیرف کے حوالے سے بات کی کہ ہم جو ملک ان کے ساتھ ان کی بات نہیں مانیں گے ان کو کچھ ممالک کو ہائی لائٹ کر کے اس نے کہا کہ ان پہ ٹیرف لگایا جا سکتا ہے مزید۔ امریکہ کے لیے سنہری دور ہے، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، معیشت کے حوالے سے بھی بات کی، اور پاکستان بھارت اسپیشلی جنگ بندی کے حوالے سے انہوں نے بڑا ہائی لائٹ کیا اس چیز کو کہ انہوں نے یہ جنگ بندی کروائی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ انہوں نے 7 جنگیں رکوائی ہیں، یہ بھی انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا۔ ڈیفینیٹلی وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھولتے تو وہ ہیں نہیں، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کس کس کی جنگ بندی کروائی اور کتنے ممالک کتنی جنگیں رکوائیں، وہ ساری چیزیں وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں ہر جگہ۔ پاک بھارت کا تو ریفرنس وہ ہر جگہ کوٹ کرتے ہیں، اور بھارت کے جتنے طیارے گرے ہیں اس کا بھی ریفرنس کوٹ کر دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا بھی کچھ بتا دیا کہ ان کو جنگیں رکوانے پہ فخر ہے۔ صرف یہی نہیں ناظرین، انہوں نے کہا کہ مجھے میری کامیابیوں کے لیے امن کا نوبل انعام بھی جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، امن کا نوبل انعام دے دیں ٹرمپ صاحب کو اگر لگتا ہے کہ واقعی امن کے لیے کام کرے۔ پاک بھارت کانٹیکس میں تو چلے، پہلے امریکہ کہتا تھا کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جب بھارت کو مار پٹی اور بھارت پٹ گیا ہماری افواج کے ہاتھوں تو پھر امریکہ کا لینا دینا بھی ہو گیا اور وہ آ بھی گیا میدان میں، اور اس نے پھر جنگ بندی کے لیے بھی کوششیں تیز کر دیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ وہ انہوں نے بعد میں کہا کہ سال امریکہ کی حالت بری تھی، کچھ سال پہلے میری قیادت میں امریکہ بہت ساری تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ناظرین، اس میں جو میرے لیے انٹرسٹنگ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اقوام متحدہ کو ٹارگٹ کیا، اور اس کو تنقید، نہ صرف ٹارگٹ کیا بلکہ ٹھیک ٹھاک الفاظ میں کلاس لے لی، اس کی تنقید کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ بندی کے عمل کے دوران اقوام متحدہ نے کوئی رابطہ نہیں کیا، میں نے 7 ملکوں کے قائدین سے بات کر کے جنگیں رکوائیں۔ اقوام متحدہ اپنی صلاحیت کے مطابق کام نہیں کر رہا، سوچتا ہوں اقوام متحدہ بنانے کا مقصد کیا ہے، اقوام متحدہ میں اصلاحات کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ اصلاحات کس طرح کی ہوں گی یہ بھی دیکھ لیں گے آنے والے وقتوں میں۔ پھر غزہ کے حوالے سے اسپیشل جو کہا جا رہا تھا کہ کچھ تجاویز وہ دیں گے، ابھی تک کی جو ہم نے دیکھی ہے اس کے مطابق غزہ میں اب جنگ بندی ہونی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ لیکن حماس کی وجہ سے جنگ بندی معاہدہ نہیں ہوا۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ جی فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے مگر حماس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اپنے اسی موقف پہ قائم ہے جو وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ اسی پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب ہیں، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر وسیم ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے بریگیڈیئر غضنفر صاحب کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ بریگیڈیئر صاحب تک آئی گیس میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم لیاقت علی طور صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ہیلو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے، یہ سبھی کہہ رہے ہیں، مطلب وہ ممالک بھی فلسطین کو تسلیم کرنے پہ اب آ گئے ہیں جن کی ایک پالیسی رہی ہے کہ انہوں نے ماضی میں اسپیشلی برطانیہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو انہوں نے اسرائیل کے لیے بڑی راہیں ہموار کی تھیں، وہ بھی اپنے عوام کے پریشر میں آ کے فلسطین کو ریاست کے طور پہ تسلیم کرنے پہ آمادہ ہو گئے ہیں، اعلانات کرتی ہیں۔ تو اب یہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی تو ہونی چاہیے لیکن حماس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مائنس حماس، کیا یہ معاملات آگے بڑھ سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جنگ بندی تو وہاں ہونی چاہیے، اور اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ دنیا کے زیادہ تر ممالک جو ہیں وہ فلسطین کو بطور ریاست قبول کر چکے ہیں، اس کو مان چکے ہیں، ریکگنیشن دے دی ہے۔ 193 ممبرز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، اس میں سے 156 نے فلسطین کو
منظور کر لیا ہے بطور ایک خود مختار ریاست، جی لیکن ابھی تک اقوام متحدہ میں ان کی ممبرشپ جو ہے وہ آبزرور کی سی ہے۔ اب جنگ بندی تو ضرور ہونی چاہیے، لیکن امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا مربی ہے، جی اور ٹرمپ صاحب اسرائیل کے بالکل ساتھ ہیں، اسرائیل کی ہر حرکت کو کور دیتے ہیں، ایگزیکٹلی اور پھر بڑے بھونڈے انداز میں ابھی جو اسرائیل نے قطر پہ حملہ کیا تو اس کو فل سپورٹ دی، اور بڑے بعد میں چالاکی سے کہا کہ جی آئندہ نہیں ہوگا۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ کسی خود مختار ملک پر حملہ کر لیں اور پھر بھی اس کی سپورٹ جاری رکھیں، یہ کہہ کے کہ آئندہ نہیں ہوگا، اور یہ ہم سے پوچھ کے نہیں کیا گیا۔ آپ سے پوچھ کے کیسے نہیں کیا گیا؟ آپ قطر میں بیٹھے ہیں، مشرق وسطی کی سب سے بڑی جو امریکن فوجی بیس ہے وہ قطر میں موجود ہے، دوحہ کے پاس ہے، درست اور اس پر حملہ ہو جائے اور پراسرار طریقے سے سارے ان کے جو ڈیٹیکشن سسٹم جو انہوں نے امریکہ سے اور امریکہ کے حلیف ممالک سے خریدے تھے وہ سب خاموش ہو گئے پراسرار طریقے سے، تو یہ تو فوراً ایک سگنل چلا گیا دنیا کو کہ ان سے خریدے ہوئے تمام ہتھیار جو ہیں وہ وقت آنے پر کام نہیں آئیں گے۔ ان کی مرضی کے خلاف اگر کسی ملک کے ساتھ آپ کی جنگ ہو جائے، آپ کچھ ان ہتھیاروں کو استعمال کرنا چاہیں، آپ نے پیسے دے کے خریدے ہیں، آپ کے وہ اپنے ہتھیار ہیں، لیکن وہ کام نہیں کریں گے کیونکہ ان کے سسٹم جو ہیں ان کو نیوٹرلائز کر دیا جائے گا یا سوئچ آف کر دیا جائے گا۔ یہ جدید الیکٹرانکس اور ڈیجیٹل الیکٹرانکس کا استعمال ہے، اور اس میں سیٹلائٹ ٹیکنالوجی بھی شامل ہے۔ تو اسرائیل کی جو حمایت ہے امریکہ جب تک جاری رکھے گا وہ اس وقت تک دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا، خاص طور پہ اس وقت تک کیونکہ اسرائیل جب دل چاہے دوسرے ملکوں پر حملے کر دیتا ہے، اور امریکن ہتھیاروں سے کرتا ہے، امریکن جہازوں سے کرتا ہے، اور پھر ان کو امریکہ سے سپورٹ مل جاتی ہے۔ تو ایسی جنگ بندیوں کا کیا فائدہ؟ اچھا پھر شرط یہ ہے کہ جی حماس کا نام نہ لیں، حماس کو کنڈیم کریں گے تو ہم کسی قرارداد کو آگے چلنے دیں گے۔ حماس کو وہ فلسطین کے لوگوں کی ایک تنظیم ہے آزادی کے لیے، اور پی ایل او سے فلسطین کا آغاز ہوا تھا۔ پی ایل او کو اقوام متحدہ نے 1974 میں مان لیا ایک آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیم کے طور پر، وہاں سے پی ایل اے بنی، پیلسٹین لبریشن اتھارٹی بن گئی، اور پھر وہ ان کو اقوام متحدہ میں جب ان کو قبولیت ملی تو بعد میں فلسطینی ریاست بنی، اور حماس نے یہ ان کے جو فلسطین کے ہیڈ تھے محمود عباس، انہوں نے 1988 میں اپنی آزادی کا اور ریاست کے قیام کا اعلان کیا، اور اس کو بتدریج قبولیت ملتی گئی۔ آج ان کی قبولیت دنیا کے زیادہ تر 80% ممالک اس کو قبولیت دے چکے ہیں، جو رہ گئے ہیں ان میں سر فہرست امریکہ ہے، اور اس کے حلیف ہیں جن میں ساؤتھ کوریا ہے، جاپان ہے، اسرائیل خود ہے۔ انہوں نے قبولیت نہیں دی ریاست کو، جبکہ باقی دنیا تو دے چکی ہے، اور اب جرمنی اور فرانس بھی دینے ہی والے ہیں، بلکہ دے چکے ہیں۔ جو ابھی انہی پچھلے 2 ہفتوں میں جو موومنٹس ہوئی ہیں سیاسی طور پر، تو ایسی صورتحال میں یہ شرط لگانا کہ حماس کو آپ نکال دیں گے، حماس فلسطین کے لوگوں کے دلوں کی صاحب مجھے آواز تھوڑی ہے۔ سی اجازت دیجیے گا، میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی۔ فلسطینی صدر جو ہیں محمود عباس، انہوں نے بھی حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر دیا ہے، باقاعدہ انہوں نے ویڈیو لنک میں ویڈیو لنک سے خطاب میں مطالبہ کیا ہے کہ حماس کا گورننس میں کوئی کردار نہیں ہوگا، ہمیں غزہ میں امداد کی ضرورت ہے، قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے گا، غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی نظر نہیں آ رہی؟ جی اگر مطلب ہے کہ اگر حماس کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، لیکن حماس کی مقبولیت تو آپ ختم نہیں کر سکتے، حماس کی جو حیثیت ہے وہ رہے گی، وہ ایک جد و جہد کرنے والی تنظیم ہے۔ یہ ٹھیک ہے محمود عباس کی بات کہ اس کو ان مذاکرات میں شامل نہیں کیا جائے گا، اور حماس کا اس ریاست کی گورننس سے کوئی رول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ان کے کوئی ممبر الیکٹ ہو کے نہ آ جائیں۔ دہشت گردی کی جو کارروائیاں ان کے اوپر الزام لگتا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں تو پوری دنیا ان کا ساتھ ہی دے گی، لیکن یہ کہنا کہ بالکل حماس کو آپ
کنڈیم کر دیں اور نکال دیں، یہ کیسے کریں گے آپ؟ وہ تو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت یہ لڑائی لڑنے کی ہر انسان کو اجازت ہے، یہ تو ہیومن رائٹس میں شامل ہے۔ آپ کی زمین پہ کوئی غاصب قبضہ کر لے تو کیا آپ جدوجہد نہیں کریں گے؟ مسلح جدوجہد کرنے کی اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اجازت ہے جی۔ اور کیا جو اسرائیل ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، آپ دہشت گردی کو ضرور اس کو کنڈیم کریں، اس کی مذمت کریں، اسٹرانگ لفظوں میں مذمت کریں، اور عملی طور پہ بھی سینکشن ضرور لگائیں، لیکن پھر آپ اسرائیل پہ بھی لگائیں نا۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں، دونوں سائڈ پہ سینکشنز ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے میں آپ کی جانب آتی ہوں بریگیڈیئر صاحب۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، جی میں یہ بات کر رہا ہوں، اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، پھر میں ڈاکٹر صاحب سے ان کا بھی پوائنٹ لے لوں۔ جی ہاں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانی ہے ذرور اٹھائیں، بڑی اچھی بات ہے، دہشت گردی کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا، اور دہشت گرد کارروائیاں جو ہیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس میں اسرائیل کی دہشت گرد کارروائیوں کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ اسرائیل کی بھی مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے 70,000 کے قریب عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کر دیا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پورا حماس کا علاقہ جو ہے اس کو ریت کا ڈھیر بنا دیا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، تھوڑا مارجن دیجیے گا، میں ڈاکٹر صاحب کو شامل گفتگو کر لوں، پھر آپ کی جانب آتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتی ہوں پروگرام میں۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتا دیجیے کہ یہ جو ابھی دوحہ میں ہوا تھا قطر میں، اس کے بعد جس طرح سے تمام اسلامی ممالک بیٹھے ہیں، پہلے تو مجھے ایک چیز کلیئر کر دیں کہ آپ کے خیال میں کیا ان کو یہ اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے تمام اسلامک کنٹریز کو کہ اب اسرائیل جہاں پہ بھی اٹیک کرے گا یا جہاں پہ بھی وہ کسی بھی طرح کی کارروائی کرے گا، امریکہ کی بلائنڈ سپورٹ اس کو حاصل ہے، چاہے وہ وہی کنٹری کیوں نہ ہو جس کے ساتھ امریکہ کے بڑے اچھے معاملات ہیں، بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑے دوستانہ انداز میں وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ بلائنڈ سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کو حاصل ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی ہاں جی، بالکل آواز آ رہی ہے مجھے، بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ریلیشن شپ کیسے ہیں۔ ریلیشن شپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے اٹس ناٹ آل اباؤٹ کہ جی آپ کے صرف ڈیفینس فیکٹ ہی ہے، آپ کے اکنامک ٹائز، آپ کے نیشنل انٹرسٹ، اور سب سے مین ہوتی ہے آپ کا نیشنل انٹرسٹ ہے، وہ چاہے امریکہ ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، کوئی بھی ملک، وہ دنیا کے اندر کوئی بھی ملک اپنی نیشنل انٹرسٹ کو اس کی پریورٹی ہوتی ہے۔ تو امریکہ ہو اور چاہے اسرائیل، جب دونوں کی ہم اگزامپل لیتے ہیں تو چونکہ یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ چائنا اور پاکستان کے حوالے سے whenever we talk about چائنا اور پاکستان، ہم کہتے ہیں کہ جی پہاڑوں سے اونچی اور شہر سے میٹھی، سو وی ٹاک لائک دیٹ کہ ان کی ہماری جو دوستی ہے وہ اس طرح کی دوستی ہے۔ اور یہ ثابت ہوا پاکستان انڈیا کی جو ایک بریف جنگ ہوئی، جو ایک لمیٹڈ وار ہوئی ہے مئی میں، وہ اس میں ثابت بھی ہوئی ہے چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان ہمیشہ چائنا کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں، جب ہم امریکہ اور اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو اٹس ناٹ آل اباؤٹ کہ یہ ایک پولیٹیکل ان کا ایک پارٹنرشپ ہے، یہ ایک صرف ان کی ڈیفینس پارٹنرشپ ہے۔ یہ جب ہم ابراہیم اکارڈ کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک کچھ لوگ اس کو ہم لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں کہ جو فیکٹر ہے ریلیجن کا، جو فیکٹر ہے اس کے اندر کلچر کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ہمیشہ ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں ہیں۔ تو بالکل اس کا امپیکٹ ہوتا ہے آئیڈیالوجی، جب آپ کی جس کو ہم جیسے کولڈ وار میں دیکھیں کیا تھی آئیڈیالوجی، وہ آئیڈیالوجیکل وار ہی جنگ لڑی جا رہی، تو اس لیے جو آئیڈیالوجی ہے اسرائیل اور امریکہ کی، وہ ایک پیج کے اوپر ہے، اور وہ ابراہیم اکارڈ ہے، اور وہ اسی کو یہاں پر امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے وہ جو ان کے جو نیشنل جو ان کے انٹرسٹ ہے وہ یہاں پر پرسیو کر سکے، مڈل ایسٹ میں پرٹیکولرلی۔ تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ امریکہ کبھی بھی اسرائیل سے پیچھے نہیں ہٹے گا، کیپنگ ان ویو جو ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیکھیں، اور ہم اگر کرنٹ سچویشن دیکھیں، ہم اکنامکلی دیکھیں، ہم پولیٹیکلی دیکھیں، ہم سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اور ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے تھرو دا لینز آف آئیڈیالوجی، ٹھیک ہے؟ تو امریکہ کھڑا ہوگا اسرائیل کے ساتھ، اور یہ آنے والے دور میں میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے ایک چھوٹا سا طالب علم ہوتے ہوئے، کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے ان کا جو کوپریشن ہے یہ کنٹینیو رہے گی اسرائیل اور امریکہ کی، ٹھیک ہے؟ ایک پہلی چیز تو یہ ہے، اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جو سچویشن ہے مڈل ایسٹ کی، اور جو سچویشن ہے اس وقت غزہ میں چل رہی ہے،
اس کے لیے جیسے ایران اور اسرائیل کی جنگ میں جو گلف کنٹریز تھے اس وقت بھی میں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ گلف کنٹریز کو اس میں آنا چاہیے. بے شک اسرائیل نے اس کے اوپر اٹیک ہوا قطر میں کیا, لیکن اس کے باوجود قطر کی جو امپورٹنس ہے وہ سیم ہے ابھی بھی. اس کا جو مورائل ہے اور نو ڈاؤٹ ایک انٹرنیشنل اسٹیچر ہوتا ہے, سوورنٹی کا ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں, اور وہ اسٹیچر میں ڈیفینیٹلی اس کو تھوڑا سا ڈچ لگتی ہے, لیکن یہ کہ پھر بھی قطر کا ایک اسٹیچر ہے دنیا کے اندر اور اسپیشلی مڈل ایسٹ کے اندر, اور پھر سعودی عرب ہے, اور پھر آپ کا جو تیسرا ملک ہے وہ ہے یو اے ای. تو یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں اس غزہ کے حوالے سے, سیز فائر کے حوالے سے, اور وہ امریکہ کو پریشرائز کر سکتے ہیں. اور ان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ابیلٹیز بھی ہیں, پوٹینشیل بھی ہے, اور اس لیول تک یہ آ بھی سکتے ہیں کہ اس جنگ کے امریکہ کو پریشرائز کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ جو ایک یہ خود امریکہ کا جو پریشر لیتے ہیں یا اسرائیل کا جو پریشر لیتے ہیں اس کو سر سے اتار کے اس کو پریشرائز کیا جائے. تو کیا یہ جن گلف کنٹریز کی آپ بات کر رہے ہیں یہ امریکہ کے پریشر سے نکل کے امریکہ پر پریشر ڈالنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے؟ جی بہت اچھا آپ نے کویسچن کیا. ایگزیکٹلی دیکھیں, اگر پاکستان اور سعودی عربیہ ڈیفینس پیکٹ کر سکتے ہیں تو اٹ مینس پریشر مینس انفلوئنس. آپ انفلوئنس سافٹ پاور کے ذریعے سے کر سکتے ہیں, ہارڈ پاور کے ذریعے سے کر سکتے ہیں, بٹ آج کے دور میں جو ہے نا وہ ہم سافٹ پاور کو زیادہ ہم کرتے ہیں کہ سافٹ پاور کے ذریعے سے. تو پاکستان اور سعودی عربیہ از ون آف دا بیسٹ ایگزامپل کہ آپ دیکھیں کہ وہ پریشر میں ہی انہوں نے کیا ہے. تو یہ اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ ایک سائلنٹ میسج ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے اگنور کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ ان کی جو آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ کو اگنور کیا اور انہوں نے اب ڈیفینس پیکٹ کر لیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں مزید اگر اس کے اندر مزید ملک شامل ہو جاتے ہیں لائک قطر ہے یا کوئی کوئی 2-3 اور ملک بھی اس میں شامل ہو جائیں گے, تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا امریکہ کے لیے, نہ صرف ایشیا کے اندر بلکہ اس ویسٹ ایشیا اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی اس بہت بڑا چیلنج ہوگا امریکہ کے لیے, اور دن بہ دن اس کے لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا. اس پورے خطے کا جو بیلنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ امریکہ کے لیے مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, آپ کی جانب آتی ہوں. ناظرین ہمیں بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بریگیڈیئر صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجیے کہ بڑی اہم آج یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں اجلاس تھا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بڑے دھواندار قسم کی تقریر وہاں پہ کر رہے تھے, بڑے انہوں نے باتیں کی ہیں. زیادہ تر ان کی تقریر کا حصہ وہ تھا جو وہ پہلے آلریڈی باتیں کرتے رہے ہیں, مطلب اپنی تعریفیں انہوں نے کی کہ میں نے یہاں جنگیں رکوائیں. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے آپ کو نوبل انعام کے لیے بھی ایک دفعہ ہائی لائٹ کر دیا کہ مجھے یہ انعام ملنا چاہیے. پوائنٹ جو میں جس طرف آ رہی ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ہم کہہ رہے تھے, یہ ہم تک پہنچ رہی تھی باتیں کہ امریکی صدر ٹرمپ آج عرب اور مسلم رہنماؤں کو غزہ پر تجاویز پیش کریں گے. اب جو انہوں نے تجویز پیش کی ہے, ابھی جو ریسنٹلی میرے پاس اپڈیٹ ہیں, آگے ڈیٹیل میں ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مائنس حماس جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے فلسطین کو ریاست کے طور پہ. اب دوسری جانب جو فلسطینی صدر محمود عباس ہیں انہوں نے بھی حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر دیا ہے. سچویشن کچھ سنبھلتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ پہلی بات تو یہ کہ مائنس حماس فلسطینی اسٹیٹ جو ہے اس کا وجود جو ہے, اس کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ گارنٹی وہ فیزیبل نظر نہیں آتی. حماس فلسطین کے ساتھ ہے, ایک عام ہے پیلسٹائن کا, اور جو پیلسٹائن سے ایسوسیٹڈ رہا ہے. اب محمود عباس جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے ان کا رول جو ہے وہ کوئی اتنا پیلسٹین کے سارے کاز میں کوئی اتنا اپریشیبل رول نہیں ہے. جی. اور حماس مائنس کا مطلب مجھے نہیں سمجھ آیا کہ وہ حماس مائنس کا مطلب وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر حماس کے ہوتے ہوئے, ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر حماس کے ہوتے ہوئے ہم فلسطین کو ریاست کے طور پہ تسلیم کر لیں گے تو یہ حماس کے لیے ایک انعام ہوگا. نہیں, حماس کے ہوتے ہوئے ہی انہیں تسلیم کرنا پڑے گا نا. والیوم اپ کر دیں. جی, مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور کیا ایک طرف جیسے آپ نے کہا وہ اپنے آپ کو پیس پرائز کے لیے نامنیٹ کرتے ہیں, نوبل انعام دو, اور اگلے دن برطانیہ میں کھڑے وہ کہتے ہیں کہ جی بگرام ایئر بیس ہمیں دو, نہیں تو ہم جو ہے کچھ اور کر کے بگرام ایئر بیس لے لیں گے. اب ان کے قول و فعل میں اتنا بڑا فرق ہے
اور ان کی سوچ میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ان کی چیز کو سیریسلی لینا بہت مشکل ہے کہ اس کے اندر کوئی عقل کی بات ہے، کوئی لاجک کی بات ہے. حماس جو ہے وہ اس کے انہوں نے ٹرمپ نے جو پہلا فارمولہ دیا تھا جبکہ اپنا قطر کے اوپر حملہ کیا ہے اسرائیل نے، وہ وہاں پہ وہ کس فارمولے پہ بات ہو رہی تھی؟ وہ ٹرمپ کے فارمولے پہ بات ہو رہی تھی نا کہ حماس جو ہے قیدیوں کو ریلیز کرے اور اسرائیل کرے، تو ایک طرف وہ فارمولہ دے کے بھیجتے. اس کا تو مطلب ہے کہ بہت بڑا بگیسٹ ہپوکریٹ، ہی از پروونگ ہمسیلف ٹو بی دی بگیسٹ ہپوکریٹ اینڈ بگیسٹ لائر، کہ کبھی کہیں وہ کچھ کہتا ہے کہیں وہ کچھ کہتا ہے. اتنا بڑا امریکہ ملک ہے، اتنا وہاں پہ بڑی پرانی جمہوریت ہے، اتنے پرانے انہوں نے سسٹم چلائے ہیں، اس میں یہ شخص آ کے اس کی تو کریڈیبلٹی ویسے بھی زیرو ہو چکی ہے. امریکہ پوری کی کریڈیبلٹی زیرو ہے ایز فار ایز دی پوری دنیا کا جہاں تک کنسرن ہے، اور خاص طور پہ جو کچھ قطر میں ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ امریکہ کا ریلائبلٹی فیکٹر تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. اس وقت سوچ کی بات یہ ہے کہ جب سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے کہ جی آپ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جس وقت پیلسٹائن کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اور 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ہو رہی ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فلسطین میں ایک بندہ بھی بچا نا تو فلسطین کی ریاست آپ کو بنانی پڑے گی. ایک باپ جس طرح جینوسائڈ اسرائیل نیتن یاہو جو اپنا جینوسائڈر ہے، جو مجرم ہے، جو کرمنل ہے، جو دنیا کا ذلیل ترین انسان ہے، اس کو وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ کرتا رہے. اگر وہاں پہ ایک شخص بھی بچا تب بھی فلسطین کی ریاست آپ کو کریٹ کرنی پڑے گی، حماس اور نو حماس. حماس کے ہوتے ہوئے یہ ریاست بنے گی، کیونکہ جو اب دنیا میں پاور سینٹرز بن رہے ہیں، امریکہ کا روز بروز کردار جو ہے وہ نفاق تو ہے ہی، وہ ڈاؤٹ فل تو ہے ہی. اس کردار کے اوپر سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں ہر جگہ پہ آپ جہاں جائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اب ڈفرینٹ اب کسی بھی طریقے سے امریکہ جو ہے وہ سول سپر پاور نہیں رہا ہے. جی بالکل. یہاں پہ رشیا ابھر کے سامنے آیا ہے، چائنا ابھر کے سامنے آیا ہے، اور ان تمام چیزوں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پاکستان ایکویلٹی میں آ گئے، لیکن پاکستان نے بھی اپنا ایک مقام جو ہے اپنی ملٹری پاور ملٹری پروسیس کے ذریعے دنیا میں منایا ہے. درست کہہ رہے ہیں. اب دنیا میں جو ممالک ہیں وہ ان پاور سینٹر کی طرف دوڑ رہے ہیں جن پہ ان کو ڈیپینڈیبلٹی نظر آتی ہے. امریکہ پہ ڈیپینڈیبلٹی ان کو نظر نہیں آتی. تو ٹرمپ صاحب جو کہتے ہیں ان کو کہنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے آپ کو پتا ہے امریکہ میں ٹرمپ کو کہا جاتا ہے ٹیکو پریزیڈنٹ، کہ ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ. تو اب وہ کہیں کچھ کہتا ہے کہیں کچھ کہتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کی ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹ سے بندہ کس طرح کامنٹ کرے گا. لیکن غضنفر صاحب ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، انپریڈکٹیبل وہ پولیٹیشین ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی سیاست کس طرح سے وہ کرتے ہیں، کبھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. میں ایگری کرتی ہوں آپ کی بات سے، لیکن جب اسرائیل کا معاملہ آتا ہے تو وہ ویٹو بھی کر دیتے ہیں اس چیز کو جو اسرائیل کے اگینسٹ جاتی ہے. ہم اس کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. جیسے انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ سلامتی کونسل میں اپنے ویٹو پاور استعمال کر کے فلسطین کی مکمل رکنیت کی راہ روک سکتے ہیں. مائنس حماس تو پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوتا نظر آ رہا، تو پھر وہ ویٹو پاور تو یوز کر سکتے ہیں اپنی. امریکہ کی انریلائبلٹی کا ایک فیکٹر یہ نہیں ہے کہ اسرائیل نے حملہ کر دیا دوحہ کے اوپر. امریکہ کی انریلائبلٹی کا ایک فیکٹر یہ ہے کہ اس نے ابھی تک یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں جتنی ریزولوشن پیش ہوئی ہیں، غالباً 7 ہیں کہ کتنی ہے، سب پہ اس نے ویٹو استعمال کیا. جی ابھی ریسنٹلی ہوئی تھی جو 15 ممبر کی ایک رہا تھا جس میں 14 نے ووٹ دیا تھا کہ اسرائیل کی جنگ رکنی چاہیے اور سیز فائر ہونا چاہیے غزہ میں. امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا تھا. تو یہ تو بات آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ کہ ایک ویٹو ایک ریزولوشن سے تو فلسطین کی اسٹیٹ جو ہے اس کا قیام نہ ہونا نہیں رک سکتا نا. اگر ایک وہ ویٹو کر دیتے ہیں تو ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں لڑائی جاری رہے گی، وہاں پہ حماس سے لڑتی رہے گی. ابھی اسرائیلی بہت سارے کیپٹیوز ہیں حماس کے پاس موجود ہیں، تو پھر ان کا کیا کریں گے؟ تو آپ کو کوئی جیسے چائنا کا آج ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے نا، اور یہ بنیادی طور پہ تو ویسے چائنیز اسٹیٹمنٹ ٹرمپ کی اس اسٹیٹمنٹ کے جواب میں آئی ہے جو اس نے کہا تھا کہ یہ بگرام ایئر بیس ہمیں دے دو نہیں تو ہم مار پٹائی شروع کر دیں گے. اس کے اوپر چائنا کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی یہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی فزیکل چیز نہیں ہو رہی، دنیا کے مسائل میں بات چیت سے طے ہونے چاہیے. تو اب خاص ظاہر ہے ابھی اس کے بعد بھی تقریریں ہونی ہے سیکورٹی کونسل میں،
وہ چائنا بھی کر رہی ہیں، رشین بھی کریں گے، باقی لوگ بھی کریں گے. تو وہ جو جنرل کنسنسس جو ڈیولپ ہوگا اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو 1-2 دن میں کلیئر ہوں گی. لیکن ٹرمپ کا جو آپ نے جو کہا کہ ٹرمپ ویٹو کرے، بالکل وہ ویٹو کر سکتا ہے پیلسٹینین کے اسٹیٹ سے ہم، اور وہ ویٹو کوئی آج سے کر رہا ہے. آپ کو یاد ہے آج کی بات نہیں ہے، یہ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں کہ امریکہ نے غالباً فیبروری 1945 میں، یعنی پاکستان بننے سے 2 سال پہلے جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی، اس وقت پریزیڈنٹ روزویلٹ نے سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز سے ملاقات کی تھی ایک جہاز کے اوپر جس کا نام کوئنسی تھا. اس کا نام ہی کوئنسی ایگریمنٹ پڑ گیا تھا، جہاں پہ امریکہ نے سعودی عرب کو ایشور کرایا تھا کہ ہم آپ کی سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کریں گے اور آپ ہمیں تیل کی دولت چرانے دیں. اب کیا انہوں نے اب وہ وہاں سے لے کے آج تک کیا امریکہ نے ان کی سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو فعال کردار انجام دیا ہے؟ ابھی جہاز ہے وہ اسرائیل کی جو جہاز ہے وہ سعودی عرب کے اوپر سے فلائی کر کے گئے 1800 کلومیٹر پہ، ریفیولنگ ہوئی ہے ان کی ایئر میں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جس چیز کو کہتا رہا ہے وہ اس کے خلاف، اس کے اگینسٹ ہی کام کرتا رہا ہے. تو ابھی اس کے باوجود پیلسٹائن کی اسٹرگل چل رہی ہے اور چلتی رہے گی. اب حماس کے بعد جو قیدی ہیں مائنس حماس اب کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ حماس کی تمام لیڈرشپ کو فلسطین سے نکال کے کہاں پھینکیں گے؟ وہ اس فارمولے کے کوئی آگے جو کہتے ہیں نا کلوزز بھی تو سامنے آئیں گی نا کہ کیا آپ کریں گے؟ ان کو مین اسٹریم میں ڈالیں گے، ان کو ایز اے پارٹی تسلیم کریں گے، ان کو مین فورا میں لے کے آئیں گے، کیا کریں گے؟ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس اسٹیٹمنٹ میں کہوں گا کہ جیسی اسٹیٹمنٹ ہے اس کا جواب یہ ہوگا کہ میرا خیال مائنس حماس پیلسٹائن جو ہے اس کو اس کا اسٹیٹ کا اس کے لیے یہ اسٹیٹ بنانے کے لیے باقی ممالک شاید اس چیز پہ راضی نہ ہوں. یہ تو آنے والے دنوں میں سر جب تقاریر ہوں گی، باقی ممالک کا موقف سامنے آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ باقی سب کا کیا مائنڈ سیٹ ہے. بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب کی تیانی بات ہو. بریگیڈیئر صاحب، سر جس طرح سے فلسطین کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا، آج بھی 5 ممالک ہیں، 4 ممالک 5 ممالک جنہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے. یہ ایک جو نمبر ہے، ایک فگر ہے، جیسے آپ نے بھی اس کو کوٹ کیا، یہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ان ممالک پہ ان کی عوام کا بہت زیادہ پریشر ہے. اٹلی پہ آج بہت فساد تھا اٹلی میں کہ انہوں نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا ہے فلسطین کو. تو یہ جو صورتحال بن رہی ہے، یہاں پہ UN میں بھی اہم اجلاس ہے، ہر ملک ظاہر سی بات ہے اپنی تقریر کرے گا اور ہر ایک کا مین ایجنڈا فلسطین اور 2 اسٹیٹ سولوشن کی جانب ہے. تو کیا آپ کو یہ ریاست بنتی نظر آ رہی ہے یا یہاں پہ بھی صرف دعوے وعدے کھوکھلی تقاریر ہوں گی اور اس کے بعد ٹھیک ہے معاملات یہیں سے پھر ایسے کہہ دیا جائے گا، پیپر ورک ہو جائے گا لیکن پریکٹیکلی آتا نظر نہیں آئے گا؟ نہیں جی، میرا خیال ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو ایک لہر آئی ہوئی ہے فلسطین کی سپورٹ میں، وہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں فلسطین کی ریاست کو ریکگنیشن مل جائے گی اور یہ پرماننٹ ممبرشپ بھی حاصل کر لے گا. کیونکہ اس وقت فلسطین کی جو حیثیت ہے وہ ایک آبزرور ممبر کی ہے، ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں حاصل جنرل اسمبلی میں یا سیکورٹی کونسل میں. تو یہ پرماننٹ ممبرشپ کی طرف صورتحال بڑھتی نظر آ رہی ہے. یہاں ایک اور بہت اہم بات ہے کہ جو لوگ ہم کہتے ہیں کہ جی امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ان کے انٹرسٹ کنورج کرتے ہیں اسرائیل کی حرکتوں کے باوجود، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی جو حرکتیں ہیں اور جو وہ دنیا میں چاروں طرف جنگ کے صورتحال پیدا کر رہا ہے اور حملے کر رہا ہے، تخریب کاریاں کر رہا ہے، یہ اس کا انٹرسٹ امریکہ کے خلاف ہے، اس کا انٹرسٹ امریکہ کو ڈیمیج کرے گا. کیونکہ امریکہ کی جو حیثیت ہے اس وقت وہ صرف اسرائیل کا ایک سپورٹر بن کے رہ جائے گی. امریکہ کے اندر بھی اس وقت بہت ساری باتیں یہ ہوتی ہیں کہ جی جوئش لابی جو ہے، زائنسٹ لابی، وہ امریکہ کو کنٹرول کرتی ہے. تو امریکہ کی بین الاقوامی حیثیت جو ہے اس پہ زد پڑ رہی ہے، اور یہ بات امریکی حکومت کو بھی سمجھنی چاہیے. یہ انٹرسٹ کنورج نہیں کر رہے. اسرائیل کا جو انٹرسٹ ہے اپنے علاقے میں دہشت گردی اور اپنا فوجی بالادستی رکھنے کا اور باقی سب کو ڈرا کر رکھنے کا، وہ دنیا کے اندر امریکہ کی حیثیت اور امریکہ کی پاپولیرٹی کو کمزور کر رہا ہے. یہاں اسرائیل کے ساتھ امریکہ کا انٹرسٹ کنورج نہیں کرتا، اور یہ بات امریکی حکومت کو سمجھ جائیے، بیشتر اس کے کہ وہ اپنا نقصان اٹھا بیٹھے ہیں. ان کو اپنی دوغلی پالیسیاں ختم کرنی چاہیے
اور انسانیت کے جو معیار ہیں، جو انسانیت کے حقوق ہیں، ان کی خلاف ورزیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ان کی مخالفت کرنی چاہیے اور ان کی مذمت کرنی چاہیے۔ اب یہ باقی اس وقت میں نے پہلے کہا کہ 193 میں سے اقوام متحدہ کے 193 ممبرز میں سے 156 فلسطین کو قبول کر چکے ہیں، ٹھیک، اور یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، جی، اور اس لیے غالب امکان یہی ہے کہ فلسطین کی ریاست کو اقوام متحدہ کی پرماننٹ ممبرشپ مل جائے گی۔ وہ جو کہا لیکن تھا نا بریگیڈیئر صاحب روشن ساتھ کہیں، ساتھ جو نیتن یاہو ہے وہ بھی تو تھریٹ کر رہا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر فلسطین ریاست کے طور پہ تسلیم کر لیں گے تو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جائے گا یہ۔ اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی۔ یہ اتنا کانفیڈنس نیتن یاہو میں کہاں سے آ رہا ہے؟ امریکہ اس کو یہ بیک سپورٹ تو وہ ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کے تھرو اس میں کانفیڈنس آ رہا ہے، یا اس کو لگ رہا ہے کہ وہ جس پہ چاہے اٹیک کر دے، اس طرح سے بھی معاملہ سیٹلڈ ہو وہ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کی تو تمام مستعار لی ہوئی قوت ہے، امریکی ہتھیار ہیں، امریکی اسیرباد ہے، امریکی پشت پناہی ہے، جس کی وجہ سے وہ علاقے میں دندناتا پھرتا ہے، ورنہ اس کی حیثیت کیا ہوگی اگر امریکی پشت پناہی ہٹ جائے تو اسرائیل کو تو 2 دن کے اندر جو 7 کی ریاستیں ہیں وہ پیس کے رکھ دیں گی۔ یہ تو بنیادی طور پر اسرائیل کی حیثیت ہی ایک امریکی پٹھو کی ہے، لیکن اب جو اس پٹھو کی پشت پناہی کر رہے ہیں ان کو اس بات کے ادراک کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اس وقت دنیا ایک فلکس کی، ایک تبدیلی کی صورتحال میں ہے، نئے اتحاد بن رہے ہیں، نئی قوتیں تشکیل پا رہی ہیں، نئی بین الاقوامی جو الائنمنٹس ہیں وہ بن رہی ہیں۔ ایک طرف چین کی بہت زیادہ ترقی ہے جو سامنے آ رہی ہے، معاشی ترقی ہے، پھر معاشی ترقی جہاں ہوتی ہے وہاں عسکری ترقی بھی اس کا ایک ڈیریویٹو بن کے سامنے آتی ہے۔ روس جو ہے وہ اب یہ بات ثابت کر چکا ہے کہ پورا نیٹو مل کر اس کو شکست نہیں دے سکا یوکرین کے اندر، ٹھیک ہے۔ روس نے جن علاقوں پہ قبضے کیے وہ قبضے برقرار ہیں، پورے نیٹو کی امداد کے ساتھ یوکرین روسی فوجوں کو وہاں سے ہٹا نہیں سکا، بلکہ اب ٹرمپ صاحب بھی یوکرین کو کہہ رہے ہیں کہ تم روس کی بات مان لو اور جنگ ختم کر دو، اور جو روس کی شرائط ہیں ان کو منظور کر لو۔ ایسی صورتحال کے اندر امریکہ اگر اسرائیل کی اس حد تک سپورٹ کرے گا تو دنیا کے اندر اس کی مقبولیت کم ہو جائے گی۔ 730 کے قریب امریکہ کی بیسز ہیں، جن میں سے 300 فوجی مستقر یا بیسز جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ اور ایشیائی علاقوں کے اندر ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا معاشی بوجھ ہے امریکی معیشت پر، یہ بوجھ قائم رہے گا، اور اس بوجھ کو سنبھالنا امریکہ کے لیے بتدریج مشکل ہوتا چلا جائے گا جب دوسرے اتحاد بنیں گے۔ امریکہ کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ چین اور روس کے اندر اسٹریٹجک اتحاد نہ بن جائے۔ وہ اسی لیے روس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش میں ہے، وہ پاکستان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ کر دیا نا سر، روس کو تو رشیا کو تو آج تھریٹ بھی کر دیا۔ میں اس جانب بھی آتی ہوں، ٹیرف لگانے کا اس نے وہ تھریٹ کر دیا رشیا کو کہ اگر وہ جنگ بندی معاہدہ نہیں کرتا۔ میں اس جانب آتی ہوں آپ کی طرف، لاسٹ کوشچن میرا یہی ہوگا، میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے جان لوں۔ ڈاکٹر صاحب، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے اسٹارمر کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں برطانیہ کے اس فیصلے سے اختلاف ہے جو برطانیہ نے اعلان کیا ہے فلسطین کو ریاست کے طور پہ تسلیم کرنے کا۔ اس موقف کو بھی دہرایا کہ ریاست کا قیام صرف مذاکرات کے ذریعے ہونا چاہیے۔ ایک جانب مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب اس کا بغل بچہ جو ہے وہ اٹھ کے تو وہ اٹیک کر دیتا ہے جب بھی مذاکرات ہونے لگتے ہیں۔ میں اسرائیل کو کوٹ کر رہی ہوں۔ اب نیتن یاہو جو ہے وہ بڑے کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہے کہ کوئی فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی۔ اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل پہ دباؤ ڈالے بغیر فلسطین کو ریکگنائز کرنا کافی ہوگا؟ کیا یورپی ممالک جو ہیں وہ یہ فیصلہ تاریخ میں لکھا جائے گا ان کا یہ فیصلہ، اور یہ تاریخی فیصلہ ثابت ہو سکے گا، واقعی فلسطین کو ریاست کے طور پہ تسلیم کر لیا جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب
ڈاکٹر صاحب اب تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ناظرین ڈاکٹر صاحب تک آواز نہیں جا رہی ہے. میں برگیڈی صاحب سے جان لیتی ہوں. برگیڈی صاحب آپ نے میرا کوشچن سنا ہوگا, کہتے تو ریپیٹ کر دیتی ہوں, ادروائز اگر آپ نے سن لیا تو کائنڈلی آپ اس کا آنسر کر دیجیے گا. برگیڈیئر غضنفر صاحب. جی بالکل, آپ نے جو چیزیں بات کی ہے نتن یاہو کے حوالے سے, وہ تو آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے نتن یاہو جو ہے وہ اس کو ایک ہولی کاؤ کے طور پر دیکھا جاتا تھا, اسرائیل کو ایک ہولی کاؤ کے طور پر دیکھا جاتا تھا. یعنی دنیا میں اتنی بڑی جاتی تھی کہ ہولوکاسٹ کے اوپر آپ بات چیت نہیں کر سکتے. لیکن آج کیا سچویشن ہے, آج جس وقت ایران نے جواب دیا اور ایران نے بڑا افیکٹو جواب دیا, تو اسرائیل کا وہ تمام کے تمام پرسپشن جو اسرائیل کے بارے میں دنیا میں جو چیزیں ایگزسٹ کر رہی تھی وہ ساری ختم ہو گئی. اصل میں بنیاد یہ جو بیسک وجہ ہے یہ ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا بھڑک رہا ہے, وہ یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو زیونسٹ جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے دہشت گردی پہ بلیو کرتے ہیں, اور اس طرح امریکہ میں نیو کونز ہیں جو ہائی گریڈ کرسچنز ہیں. تو وہاں پہ نیو کونز کا اور زیونسٹ کی ایک بڑی لابی ہے جو ایپیک ایک بہت بڑی تنظیم ہے جو جوز کے انٹرسٹ کو پروموٹ کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل ریزرو میں جتنے ان کے ڈائریکٹر بیٹھے ہیں ان میں سے 80% جو ہیں وہ یہودی ہے, جوز ہیں, اور وہ جوز ہیں جو زیونسٹ ہیں, جوز نہیں ہیں. اب اس تمام جو اس کا وہ پروپیگنڈا اور اس کے ساتھ جو اس کا اکنامک اور جو اس کے ساتھ جو اس کی سپورٹ بیس ہے وہ ان امریکن حکومت کے علاوہ ان چیزوں سے ڈرائیو ہوتی ہے. اب دنیا میں آپ نے دیکھا اس سے پہلے تو پیلسٹائن کو کوئی اپنے لوگ تسلیم کرنے سے جو ہے وہ اوائڈ کیا کرتے تھے. اب کیوں لوگوں نے اوائڈ کیا؟ اس لیے کہ تمام ممالک کے اندر جو موومنٹ شروع ہوئی ہیں اور جہاں 10-10 کلومیٹر لمبے اپنا پروسیشن نکلے ہیں, ادر دین دی مسلم کنٹریز, ادر دین دوز مسلم کنٹریز ہو آر ہاربرنگ غازہ, جو اپنی آنکھوں سے غازہ میں ظلم ہوتے دیکھ رہے ہیں, جس کے سامنے ہے کہ کیا ٹریچیریس, کیا جینوسائیڈ غازہ میں کی. لیکن کوئی مسلمان ملک کے اندر ان کے حکمرانوں کے دبدبے کی وجہ سے, یہ نہیں کہ وہاں کے عوام نہیں سوچتے, ان کے حکمرانوں کا اتنا وہاں پہ اتھارٹیرین رول ہے کہ انہوں نے وہاں پہ ایک جلوس نہیں نکلنے دیا, ایک پروٹیسٹ نہیں ہونے دیا. لیکن اس کے باوجود آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ممالک جو پیلسٹائن کو ایکسپٹ کر چکے. تو یہ جو موومنٹ چلتی ہے, جو پیپلز موومنٹ ہوتی ہے, اس کے آگے حکومتوں کا کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے. تو نتن یاہو کا جو سپورٹ بیس جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھی اس لیے ڈوینڈل کرے گا کہ آج آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان سعودی عرب کا جو میوچل ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے اس کے اندر وہ حالانکہ اٹس ناٹ اسپیسیفک ٹو اینی کنٹری, لیکن اگر سعودی عرب اور پاکستان کی طاقت آپس میں ملتی ہے, سعودی عرب مڈل ایسٹ کا ایک بہت انفلوئنشل طاقت ہے, ایک بہت انفلوئنشل پار ہے, اس کے پاس بہت لیٹسٹ جو ہے وہ اکوپمنٹ ہے, اسٹیٹ آف آرٹ ایئر کرافٹس ہیں. تو پاکستان کے ساتھ اگر اس کی کنونشنل ڈیٹرنٹ کے طور پہ, میں کسی اور چیز کی بات نہیں کرنا چاہتا, ایک کنونشنل ڈیٹرنس جس کی سپورٹ پاکستان پہلے بھی پرووائڈ کرتا رہا ہے, تو اب جو وہ اسرائیل کا جو ہم ایک وہ انفلوئنس دیا ہم سوچتے ہیں نا, وہ آہستہ آہستہ اور ایروڈ ہوگا آنے والے دنوں میں. اس کے اندر آپ اور کریکس دیکھیں گے, اس لیے کہ چائنا جس طرح اب یہ جو پاکستان سعودی عرب کو ڈیفنس اپنا میوچل اگریمنٹ ہے, یہ ایک چائنا کی بھی انٹری ہے اس خطے میں بھی اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی, اور چائنا کی جو انٹری ہے مڈل ایسٹ کے اندر اس کو امریکہ بھی ڈیبیٹ نہیں کر رہا, امریکہ بھی اس کو کنٹیسٹ نہیں کر رہا, اس لیے کہ چائنیز کو یہ پتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ رہا ہے. ٹھیک, امریکہ نے وہاں پہ کوئی اکنامک انویسٹمنٹ نہیں کی, بلکہ امریکہ ان کی دولت چھین کے, ان کا تیل چھین کے اپنے بجٹ کو, اپنے اکانومی کو بڑھاتا رہا ہے. تو چائنا اس کو امریکہ کو وہاں پہ ایک سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ دیکھتا ہے. امریکہ اپنا ڈالر, امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چائنا اگر وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور اکنامک ایمنسپیشن میں شامل ہو رہا ہے تو اس کے اندر وہاں پہ اکانومی چل رہی ہیں اور چائنا کا وہاں پہ کردار بڑھے گا, تو اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کو بھی اعتراض ہوگا. دوسرا, کسی طرح مجھے اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا جو پروسیجر میں وہ اسرائیل کو بھی چیک میٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اسرائیل تو بالکل گنڈوں کی طرح بہیو کر رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں جہاں بھی حماس کی قیادت ہوگی ہم ان کو ماریں گے. یہ تو گنڈے ہی بدماش کہہ سکتے ہیں نا, وہ بازاری بدماش کہہ سکتے ہیں.
یہ سفسٹیکیٹڈ بھی بدماش ہوتے ہیں، یہ تو بازاری اور تھرڈ کلاس بدماش جو ہوتے ہیں، جو نتنیاہو دنیا کا گندا ترین اور کمینہ ترین آدمی ہے. He is worse than bloody ہٹلر اینڈ میسولینی. وہ اس سے بھی ذلیل ترین اور کمینی سطح پہ گیا. لیکن کسی مسلم ممالک نے وہ جو 1,60,000 غزہ کے اندر لوگ مرے، 18,000 جو بچے مرے، اس کو کسی نے آج تک چیلنج نہیں کیا. کسی نے اس کے منہ پہ جا کے درست کہہ رہے ہیں. اب یہ جو چیزیں جو ویو چلی ہے، یہ ویو کہیں نہ کہیں ضرور پہنچے گی. یہ ویو کہیں نہ کہیں ضرور پہنچے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. لاسٹ کامنٹ میں ذرا بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب سے بھی لے لوں. سر ہم ابراہیم اکارڈ کی بات کی، ابھی ابراہیم اکارڈ کی بات یہ پہلی دفعہ نہیں، پہلے بھی بڑی دفعہ ڈسکشن میں رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ابراہیم اکارڈ کی بات کی ہے. میرے خیال میں یہ جو 4-5 ممالک ہیں جن میں مسلم ممالک بھی ہیں، اگر یہ بہت اسٹرانگ میسج ہوگا ٹرمپ کے لیے اگر یہ اس اکارڈ سے باہر نکل جاتے ہیں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل پورے مڈل ایسٹ یا دنیا سے اکٹھے تو نہیں لڑ سکتے، اکٹھا سب پہ اٹیک بھی نہیں کر سکتے. اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور اس سب سے باہر نکل جائیں تو کافی حد تک چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اسرائیل کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیاقت علی طور صاحب. جی میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں یہی کہہ بھی رہا تھا کہ دنیا کے اندر اس وقت نئے اتحاد رہے ہیں، نئے گروپس بن رہے ہیں، اور یہ گروپس جو ہیں یہ امریکہ کے مفاد کے خلاف بات جاتی ہے کہ وہ صرف اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے دھن میں اپنے پاؤں پہ گلاری مار لے. امریکہ کی قبولیت دنیا کے اندر کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور دنیا کی بڑی آبادیوں والے بڑے ملک جو ہیں جیسے چین ہے، روس ہے، بھارت بھی ہے، یہ ممالک جو ہیں یہ اپنے مفاد کو پرسو کریں گے، اور مفاد ان کا اس میں نہیں کہ اسرائیل کی آباد کو سپورٹ کریں. اور اس وقت چین کا سابقت ہے امریکہ کے ساتھ، اور وہاں ایک معیشت کی ریس چل رہی ہے دونوں طرف. امریکی معیشت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، چین کی معیشت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور نئے اتحاد ہیں. اگر روس اور چین کا اتحاد ہوتا ہے تو امریکہ کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اور خاص طور پہ اگر یہ ایک اسٹریٹجک اتحاد ہو، کیونکہ ان کے قریب جو علاقے ہیں وہاں پہ امریکہ کے بڑے بڑے فوجی وسائل ہیں وہاں پہ موجود ہیں. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. پروگرام کا وقت ہو گیا، میں انتہائی معذرت چاہتی ہوں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر لیاقت علی طور صاحب اور ڈاکٹر وسیم نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.